بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قائل الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ووهب نفوسنا وشرف قلوبنا ومولى الملائكة المرسلين القاسم المصطفى محمد الذين أذهب الله قلوبهم وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم إني لا أظلم أصحاب الكوثر ولا خيرا من أصحابه صلاة الشرف اللهم صل على محمد وآل محمد. أيام الأذان إن الأيام جب ہمارا فصل اعظم میں وارد ہوتے ہیں اور ابھی شب اول ماہ محرم سے لے کر کے اور شب نو میں ربیع الاول تک اس 2 مہینے 8 دن کی جو فصل اعظم ہے مخصوص فصل اعظم ان ایام میں ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں حسین اور حسین کے اصحاب الوفا، یعنی ہمارے تذکرے کا جو محور ہوتا ہے وہ کربلا ان کی قربانیوں کا ہوتا ہے کہ جو اصحاب امام حسین اور امام حسین کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ لیکن کبھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہر سال یہ فصل اعظم 2 مہینے 8 دن کے لیے مخصوص طور پر آتی ہے؟ سال یہ محرم ویسے ہی سفر اور پہلے ہفتے تک ہم لوگ کیا ہے عزائم سرکار سید الشہداء کربلا والوں کی طرف سے اصحاب امام حسین کی جانب شامل اور قربانیاں یہ سب سنتے سناتے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ جو درس دیا ہے اصحاب امام حسین نے یا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خدمت عملی کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ پایا یا اسے ہم اپنی زندگی میں لا پائے یا نہیں؟ یہ بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ چونکہ اس سال کا جو عزا کا موقع ہے اور ایام کو دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں، اب آج 25 سفر اور مظفر ہو گئی ہے، اب جب وہ زیادہ دن اس سال کے مخصوص فصل اعظم میں بچے نہیں ہیں، دھیرے دھیرے کیا ہے ہم لوگ نزدیک ہو رہے ہیں 9 ربیع الاول سے، پھر یہ فصل اعظم اب انشاءاللہ اگلے برف جو زندہ رہے گا اللہ اس ذکر خیر کے سرتے میں جو لوگ آج موجود ہیں پروردگار انہیں بھی آئندہ برس بھی کیا ہے زندہ و سلامت رکھے تاکہ وہ ان ایام اور ان تذکروں کو کیا ہے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ان میں وہ باقاعدہ طور پر شرکت کر سکیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا واقعی امام حسین اور ان کے اصحاب باوفا اور اصحاب خیر کہ جن کے لیے خود امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا ہے، فرماتے ہیں انی لا اعلم اصحابا، امام فرماتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں، بڑی بات ہے امام فرما رہے ہیں کہ میں کسی ایسے کو نہیں جانتا ہوں کہ جس کے اصحاب اوفا ولا خیرا من اصحابی، کہ میرے اصحاب سے زیادہ بہتر یا باوفا رہے ہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے کو جانتے ہی نہیں ہے کہ جن کے اصحاب ہمارے اصحاب سے زیادہ بہتر اور باوفا رہے ہوں۔
ضرورت ہے نا سمجھنے کی کہ واقعی امام حسین کے اصحاب کیا تھے اور کیسے تھے. ایک صلوات پڑھیے. امام حسین علیہ السلام اگر یہ فرما رہے تھے، دیکھیے ایک بات دھیان کر رہے کہ امام حسین عام آدمی نہیں ہے. امام حسین ہے امام، اور امام عالم الغیب ہوتا ہے. امام کے پاس ہر طریقے کا علم ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے وہ علم لے کے آتا ہے. اس کے پاس جو وہ گزشتہ زمانے کا بھی علم ہوتا ہے، یعنی پاسٹ کا بھی، پریزنٹ کا بھی، حال کا بھی، اور مستقبل اور فیوچر کا بھی. امام کو اللہ جامع طور پر ہر زمانے کا علم اور ہر طریقے کا علم دے کے بھیجتا ہے. اب یہ علم ان کی بات اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے مخاطبین زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، یا ابھی اپنی زندگی کے اس مرحلے میں جہاں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی کربلا اور کربلا والوں کا پیغام کیا ہے. یہ آج سیکھیں گے، سمجھیں گے، تبھی کل عمل کریں گے. اب بزرگان جانتے ہیں، آپ بزرگ لوگ کو جانتے ہیں سب باتوں. آپ کے ذریعے سے بچوں کو سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام در واقع کیا ہے، اللہ کی طرف سے امام ہے. ان کے پاس ہر طریقے کا علم ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو امام حسین کے علم سے باہر ہو. اللہ کا جو علم دے کے گا ہے نا. لیکن امام یہ فرما رہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی کے بھی اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ بہتر کے برابر رہے ہوں. یہ امام کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ نعوذ باللہ امام کی لا علمی پر دلیل نہیں بنے گی، بلکہ یہ بات اور یہ جملہ امام کا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی کے اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ بہتر اور باوفا رہے ہوں، یہ دلیل بنے گا اس بات پر کہ اگر امام حسین نے کہہ دیا ہے کہ کسی کے اصحاب بھی میرے اصحاب سے زیادہ بہتر اور باوفا نہیں تھے، جس کا مطلب کہ حقیقت میں کسی کے اصحاب امام حسین کے اصحاب سے زیادہ نہ بہتر تھے نہ باوفا تھے، چاہے وہ رسول اللہ ہو، چاہے وہ امیر المومنین ہو، چاہے وہ امام حسن مصطفیٰ ہو. اور دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جیسے اصحاب اللہ نے مجھے دیے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو دیے ہیں، نہ میرے بابا کو دیے، نہ میرے بھیا کو دیے ہیں. تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی میں کسی کے بھی ایسے اصحاب نہیں ہیں جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے. اس کی بہت ساری دلیلیں آپ کو تاریخ کربلا سے اور تاریخ اسلام سے مل جائے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے کسی کے نہیں. حتیٰ یہاں تک فرما دیا کہ ویسے میرے نانا کو نہیں ملے، ویسے میرے بھیا کو نہیں ملے، ویسے میرے بابا کو اصحاب نہیں ملے. اس کی بہت ساری دلیل آپ کو ملیں گی. بہترین دلیل یہ ہے کہ آئے میدان جنگ میں پیغمبر جو ہے اپنے اصحاب کو بلا رہے ہیں مگر لوگ بھاگ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام عاشور کی شب چراغوں کو بجھا کر کے کہتے ہیں چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب جو ہے وہ دوبارہ چراغ روشن کیا گیا تو کیا دیکھا؟ امام نے تاریخ سے پوچھی، سب نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر اپنے گلے پر رکھی. کہا کہ فرزند رسول آپ اگر اجازت دیں یہ گردنیں اپنی تلواروں سے کاٹ کر کے آپ کے قدموں پر رکھ لیں. مطلب سمجھے؟ اصحاب امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حسین سے الگ ہو کر کے زندہ رہنا ہو تو وہ زندگی نہیں ہے، موت سے بدتر ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو حسین کے قدموں پر اپنے سر کو قربان کرنا پڑے گا. صلوات پر اب موقع نہیں ہے. ایک مفصل موضوع یہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی میں ڈسکس کریں گے. حتیٰ آپ یہ سنیے، بہت ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے فرض کریں. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی جو منزلت ہے یہ غور سنیے، حتیٰ انبیاء کے اصحاب کا بھی وہ مرتبہ نہیں ہے. جناب آدم کے اصحاب کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے میرے اس پر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. جناب نوح کی زندگی سے اگر آپ شروع کریے، جناب نوح کے اصحاب، جناب ابراہیم کے اصحاب ہے نا، جناب موسیٰ کے اصحاب، جناب عیسیٰ کے اصحاب، اور ہمارے نبی کے اصحاب کی تو کرتوت سبھی کو معلوم ہے. ایک صلوات پڑھیے جو اصحاب کی فہرست ہمارے نبی کی ان کی تو کرتوت سبھی کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو بیان اگر قرآن سے آپ اس کو سمجھنا چاہیں ایک مفصل موضوع اس پر پھر کبھی انشاءاللہ رجوع کریں گے، یہ موقع نہیں ہے. لیکن عرض ہی کرنا ہے کہ اللہ نے جو کمالات اور جو فضائل، جو مناقب اور جو بلندی اللہ نے دی ہے، جو درجہ دیا اصحاب امام
حسین کو وہ انبیاء کے اصحاب کو نہیں ملا. قرآن سے یہ باتیں ثابت ہے. کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. آج بات کرنا مجھے سے تو اشارہ کر کے آگے بڑھیں. وہ جو مرتبہ اللہ نے اصحاب امام حسین کو دیا, تب امام حسین یہ فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ ایسے کسی کے صحابی ہو جیسے میرے. اب ایک سرسری طور پر کبھی آپ اصحاب امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے, ان کے بارے میں کتابیں پڑھیے. اصحاب امام حسین جو آئے تھے, جو گھر کے ہیں وہ تو ہیں, ٹھیک ہے, جو اقربا میں ہیں, خاندان والے ہیں, وہ تو ہیں. ان کو بھی آپ دیکھیے, ان کی بھی پوری جو کیا ہے بایوگرافی, ان کی تاریخ آپ پڑھیے, ان کی ہسٹری پڑھیے کہ یہ جو لوگ امام حسین کے اقربا میں ان کے خاندان والے ہیں, ان کے اندر اپنے ذاتی کمالات کیا ہیں. تو کسی کو بھی آپ ایسا نہ پائیے کہ جس کے پاس اپنے ذاتی کمالات نہ ہوں. وہ متوجہ رہیے گا. اصحاب امام حسین کو دو حصوں میں بانٹ لیجیے. ایک تو وہ جو خاندانی ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, گھر والے ہیں. ایک وہ جو باہر والے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ مثلا مہمان ہو, چاہے وہ دوست ہو, چاہے وہ کوئی پہچان والا رہا ہو, ہے نا, یا کوئی اور صحابی رہا ہو, اس کو لے کے آیا کہ وہ آ کے مل گیا ہو, غلام رہا ہو, جو بھی ہے. تو دو کیٹیگری ہے امام حسین کے اصحاب, ایک اقربا والی اور ایک باہر والی. اقربا کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سب کے سب باکمال ہیں, باشرف ہیں, بافضیلت ہیں. لیکن یہ نہ سوچیے گا کہ صرف وہی لوگ کے جو اصحاب امام حسین میں اقربا والے ہیں وہی کیا ہے باکمال والا. نہیں, بلکہ جب آپ دوسرا حصہ اور دوسری کیٹیگری امام حسین کا اصحاب کے دیکھیں گے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ان میں بھی اگر آپ ان کی بایوگرافی, ان کی ہسٹری کو پڑھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی سب کے سب کیا ہے باکمال تھے. بس میں نے بات پہنچا دی کہ امام حسین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. اصحاب امام حسین کے بہت سارے امتیازات ہیں. اصحاب امام حسین میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب کے اندر جو خصوصیات پائی جا رہی ہیں, وہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب با ایمان ہیں, باقوا ہے, عابد شب زندہ دار ہیں, نماز شب میں پابند ہو سکتے ہیں, قاری قرآن ہیں, حافظ قرآن ہیں, ہے نا, اپنے قبیلوں کے سردار ہیں. اگر آپ ذہن میں رکھے ہوں تو ایسی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. سب با فضیلت ہیں, با تقویٰ ہیں, با کردار ہیں, ایک ان کی حیثیت ہے معاشرے میں. کوئی قاری قرآن اپنے زمانے کا, کسی کو اللہ نے ہنر دیا ہے وہ اسلحہ بناتا ہے نا, کسی کو اسلحے کی پرکھ بہت اچھی ہے. یہ سب تفصیل کا موضوع ہے. کسی کو اللہ نے اتنا اچھا بنا دیا کہ وہ اس کو ہنر دے دے, وہ دشمن کو پہچانتا ہے اچھے طریقے سے. یہ سب اصحاب امام حسین کی خصوصیات ہیں. کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے خود امام حسین نے گواہی دی ہے کہ کیا کہنا تمہارے ایمان کا, تم ہر رات ایک قرآن مکمل کرتے تھے, ہے نا. یہ جو سارے اصحاب ہیں, وہ جو گھر والے ہیں, اقربا ہیں, خاندان والے, وہ تو باکمال نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو باہر کے کہے جا رہے ہیں, ان میں بھی کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو باکمال نہ ہو. اب سمجھے آپ کہ حسین علیہ السلام تعریف انہیں کی کرتے ہیں جو باکمال ہو. بے کمال کی حسین کبھی تعریف نہیں کرتے ہیں. حسین جب بھی اپنائیں گے اپنے ساتھ لے آئیں گے, باکمال ہونا چاہتا ہے. اب اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حسین سے جڑ رہے ہیں تو ہمیں بے کمال نہیں باکمال ہونا پڑے گا. بچے بیٹھے, یہی موقع ہے, یہی موقع ہے, یہی عمر ہے جب اپنے آپ کو آپ سجا سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں. یہ جتنے بھی اصحاب امام حسین ہیں سب بچپن سے ہی پاک طیب ہوتا ہے, اچھی نسلوں کے تھے, اچھے اخلاق والے تھے, اچھے کردار والے تھے, اچھے ماحول والے تھے, نا. تبھی یہ شرف ملا ہے کہ وہاں تک کہ جہاں امام حسین کا خون کا ان کا بھی خون ہے, جہاں ان کے قربان میں ان کے بھی قربان. اگر واقعی چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں اپنائیں, ہمارے بارے میں تعریف کریں, ہمیں اپنا لیں, یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے جیسے اصحاب لے گا, تو اچھا یہ کوئی نہ سوچے کہ صاحب اب یہ پاسبلٹی ختم ہو گئی کربلا کے بعد. نہیں, امکان ہے, پاسبل ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے, امام حسین نہیں بن سکتے, نا آدمی بے شک نہیں بن سکتا ہے, امام ہوتے ہیں. لیکن کوئی اس منزل کو جا سکتا ہے نا جس منزل پر مثلا جون ہے, مثلا کوشش کرے تو جون بھی کام آدمی. لیکن کیا کہنا, اگر کردار پاک و طیب و طاہر ہو, دل پاکیزہ ہو, ہے نا, انسان کا نفس جو ہے وہ کیا ہے, واقعی نفس ہو, وہ نفس جو خدا اور رسول اور ایمان چاہتے ہیں, تو اتنے بڑے شہیدوں کے مرنے میں کیا ہے, جان بالکل الگ نظر آ رہے ہیں, نا, امتیازی حیثیت ہے, یہ سب سے الگ نظر آ رہا ہے. یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان ہیں, سن رہے ہیں باہر بھی ہے, اپنے آپ کو
تاکہ اس فہرست میں جا سکے، وہاں تک پہنچ سکے جب امام کہہ سکے کہ ہم۔ اور ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ باکمال ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فداکاری قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ فداکاری اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی امام حسین کے ساتھ آ کے ملحق ہوئے ہیں کربلا میں اور جو قتل ہوئے ہیں، یہ سب کے سب جذبہ قربانی لے کر آئے تھے۔ ایک چیز اور آپ ملاحظہ کر لیجیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی ایسے کو نہیں اپنے ساتھ لیا ہے کہ اچھا وہ نہیں تو تم، ہے نا، جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ وہ مولانا نہیں تو وہ والے سفر پر چلے گئے تو والے ہیں تو بولے صلوات پڑھیے امام حسین نے یہ کام نہیں کیا ہے، سمجھیے سچائی امام حسین علیہ السلام نے کام نہیں کیا ہے۔ امام حسین جس کو لایا اس کے اپنے ذاتی کمالات اور اللہ کے انتخاب کی بنیاد پر لائے کہ اللہ نے جیسا انتخاب کیا تھا ویسے امام حسین نے کیا۔ اور امام حسین علیہ السلام اگر امام حسین علیہ السلام تعلقات اور خاندان کی بنیاد پر لانا چاہتے ہیں مرتضیٰ بھائی تو محمد حنفیہ کو پہلے لے کر آتے ہیں، لیکن آج آپ متوجہ رہتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام تعلقات کی بنیاد پر کہ ہمارے ٹل بچے ہیں، ہمارے جناب محمد حنفیہ بھائی ہیں، ادھر ہی برادر ہیں ان کے، یا عبداللہ ابن جعفر، دیکھیں مسئلہ چاہے تو بھی بیمار ہو گئے ہوں یا اللہ نے عمل دیتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر تعلقات اور رشتہ داری کی بنا پر لانا چاہتے امام حسین تو عبداللہ ابن جعفر کو بلا سکتے تھے۔ جناب زینب جن کی شہادت کا موقع ہے، اتنی بڑی قربانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ صلوات پڑھیے جناب ابن جعفر تیار کو، ان کے چچا جان بھائی بھی تھے امام حسین علیہ السلام کو، ان سے زیادہ قریبی کون، لیکن امام حسین علیہ السلام کا انتخاب عام انتخاب نہیں ہے، ان کی نگاہ عام نگاہ نہیں ہے، ان کی نگاہ خدا ہے، ان کا انتخاب خدا ہے۔ امام حسین محمد حنفیہ کو اور عبداللہ بن جعفر تیار کو وہیں چھوڑ کر کے بتا رہے ہیں کہ حسین تو وہ چاہیے جس کے اندر قربانی کا جذبہ اعلیٰ مقام پر ہو، کھانا ضروری نہیں ہے، تعلقات ضروری نہیں ہے، یہ نہیں رہے ہم ان کو لے جائیں گے کہ جن کو امام وقت کہہ سکے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، اے وہ کہ جو اللہ کی نگاہ میں منتخب ہو، تم پر ہمارا سلام ہو، اے وہ کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، اے وہ کہ جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے دوست ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے وہ کہ جو اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں۔ یہ کن کے لیے؟ شہداء کربلا کے لیے۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی ہے۔ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، اے وہ لوگ جنہوں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی نصرت کی۔ کربلا میں کہا جاتا ہے السلام علیکم یا انصار عبداللہ حسین، اے حسین ابن علی کے انصار، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں بے ابی امام فرماتے ہیں بے ابی انت و امی، اے اصحاب امام حسین، اے انصار امام حسین، آپ پر ہمارے باپ بھی قربان ہو، ہماری ماں بھی قربان ہو۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، امام یہ کہیں کہ ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان جائیں، سوچنے کا مقام ہے کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے اصحاب امام حسین کہ آپ اور ہمارے ماں اور باپ، بے ابی انت و امی، ہمارے ماں اور باپ دونوں پر قربان۔ کیوں؟ وطابت الارض التي فيها دفنتم، وطابت الارض التي فيها دفنتم، وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی جہاں تم کو دفنایا گیا ہے نا۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا کہ کہیں کسی شہید کو دفنایا تو زمین بھی پاکیزہ ہو گئی ہے؟ صرف کربلا کا شرف حاصل ہے، سب زمین کربلا کو سنا کہ وطابت الارض التي فيها دفنتم، وہ زمین اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا دی جہاں آپ کر دیے، وجوز تم فوق العظیم، اور آپ نے بلند مقام پر فائز ہو۔ کون فرم امام ان کا خود مقام بہت بلند ہے، وہ اصحاب امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں آپ بلند مقام پہ فائز ہیں۔ پھر امام حسرت کر رہے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کاش ہم بھی ہوتے تو آپ کے ساتھ اسی منزل پر فائز ہوتے جہاں پر آپ فائز کیے گئے، جہاں پر آپ۔ اس کا مطلب پاسبلٹی ہے،
ہاں آج بھی کوئی جا سکتا ہے مگر اپنا کردار اچھا رکھے. امام حسین کا تعلقات کے برابر نہیں جائے، وہ اخلاق و کردار اور آپ کی خدمت میں کریں کہ جتنے بھی اصحاب امام حسین ہیں یہ ہمارے چھوٹے بھائی اور ہمارے ہم سے کم سے چھوٹے نوجوان سب کے اندر جذبہ قربانی کوٹ کوٹ کے بنا ہے. جذبہ قربانی نہ ہوتا تو حبیب اپنے جو گھر والوں کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے نہ آتے. اگر جذبہ قربانی نہ ہوتا تو زہیر بن الخین اپنی بیوی کو اس کے وطن پہنچانے کے لیے نہ کہتے کہ پہنچا دو جا رہا حسین کے ساتھ. اگر جذبہ قربانی نہ ہوتا تو اتنے بڑے لشکر کے سرداری چھوڑ کر حسین کے پاس نہ آتے. یہ جذبہ قربانی ہے کہ جو حسین کی طرف لے کے آ رہی ہے. کوئی پوچھے اصحاب امام، جملہ سنیے بات تمام ہو جائے. کوئی پوچھے اصحاب امام حسین سے تمہیں لشکر کی سرداری ملی ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارا خاندان ہے، تمہاری فیملی ہے، ان سب کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ عجب نہیں اصحاب حسین آواز ہے. دیکھو جب بات حسین بن علی کی آ جائے تو نہ لشکر کی سرداری دیکھی جاتی ہے، نہ گھر دیکھا جاتا ہے، نہ فیملی دیکھی جاتی ہے. جب حسین بلا لے سب کو چھوڑ کر حسین کی آواز میں لبیک کیا جاتا ہے. صلوات پر محمد حسین نے بلا لیا تو سرداری کو چھوڑنا ہے. گھر، منزل، فیملی، خاندان، بیوی، بچے سب کو چھوڑنا ہے. یہ نہ ہو کہ جب حسین بلائے تو صاحب جو ہے وہ ہم کیا کرا رہے جانے میں. جہاں سیدھی سیدھی مجلس ہے وہاں سب جا رہے ہیں نا. جہاں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ لگ جائے کہ حکومت کی طرف سے بندش ہے، وہ اپنی سوچتا ہے کہ پڑوسی کا بچہ چلا جائے ہمارا بچہ نہ ہو. لیکن حالات خراب نہیں. امام حسین کی بات جب آئے کچھ نہیں دیکھا جائے. امام حسین کا مرتبہ ہی الگ ہے، امام حسین کی منزلت الگ ہے، امام حسین کا معاملہ ہی الگ ہے. اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ امام حسین کا معاملہ، ان کی منزلت، ان کا معاملہ الگ ہے بالکل. امام حسین کا جو ارتباط ہے اللہ سے بالکل الگ ہے. کر کے تو دیکھیے امام حسین کے لیے کچھ، امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کر کے تو دیکھیے. بے شک کسی بھی امام کے لیے آپ عمل خیر کیجیے، اس کی جزا یہاں بھی ملے گی اور قیامت میں بھی ملے گی. لیکن یہ عام تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، علماء کی بھی جو تجربے ہیں وہ یہ کہ جتنی جلدی بدلہ اور جزا حسین ابن علی کے لیے کام کیے جانے پر ملتی ہے اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور کسی کے لیے نہیں ملتی. امام حسین کے لیے آپ تھوڑا سا کام کریں، مجلس سے فرش بچھا دیجیے، کپڑے کاٹ دیجیے، جلوس میں جو ہے وہ ہاتھ بٹا دیجیے نا، مجلس پڑھ دیجیے، مرثیہ خوانی کر دیجیے، آئے صحیح کر دیجیے، شرف ملتا ہے. یہ جو آپ کو لوگ عزت دے رہے ہیں کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ امام حسین کی نوکری کی طرح انصاف سے بتائیے. امام حسین کی نوکری کتنا بڑا؟ ہم لوگوں کے جو لوگ ہیں بہت سارے علماء، ہم تو خیر طالب علم ہیں ادنا سے، بہت سارے علماء کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں. قوم کے لوگ کیوں چومتے ہیں؟ کیا کہ اس لیے کہ ذکر امام حسین کا بہت بڑے بڑے لوگ اب ان کا یہ کھانا کھانے بیچارے ہاتھ تو نہیں پڑ جاتے، یہ کھڑے ہوئے ہیں کس لیے؟ وہ اس لیے نہیں کہ ان کے اندر کچھ کمال ہے، بس وہ جانتے ہیں کہ وہ امام حسین کا ساتھ ہے. بہت بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی پوسٹ پر رہنے والے لوگ، میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، میرے ساتھ یہ ہو. بڑے بڑے جو ہے وہ IAS اور IPS اور بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، اچھی پوسٹ پر رہنے والے لوگ بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. پوچھے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہی جواب دیں گے چونکہ ان کا مرتبہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارا مرتبہ ہماری فیلڈ میں ہے، ہماری حیثیت ہے، بے شک ایک بڑے آفیسر ہوں گے، بڑے انجینئر، بڑے ڈاکٹر، بڑے عہدے پر ہوں گے. لیکن وہ یہی جواب دیں گے کہ یہ چونکہ امام حسین کے ساتھ ہے اس لیے ان کا مرتبہ یہ ہے. سب ہمارے چپل صحیح کریں، ہم ان کا چپل صحیح کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر امام حسین کرتے ہیں. سوچیے ذرا اگر کوئی ذکر امام حسین کرے تو اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی جوتیاں صحیح کریں. اگر واقعی کوئی نصرت امام حسین کرنے لگے، کوئی واقعی ناصر امام حسین ہو رہا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہو رہا ہے؟ صدر امام حسین کی بڑی حیثیت ہے. ائمہ کی نگاہ میں بھی صدر امام حسین کی آپ لوگوں کی بڑی حیثیت ہے نگاہ معصومین میں، نگاہ ائمہ میں. ہم لوگ تو خیر خطاوار ہے، قبول ہو گئی ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ جو لوگ ذکر امام حسین کرتے ہوں بھائی ان سب کی بڑی قدر ہوتی ہے. ائمہ کی نگاہ پر، علماء کی نگاہ پر، فرشتوں کی نگاہ پر، اللہ کی نگاہ پر اس کے ذکر امام حسین کرتے. اگر ذکر امام حسین علیہ السلام اتنی فضیلت دلا سکتا ہے، سوچیے نصرت امام حسین
تب سوچیے اصحاب امام حسین نے کیا کیا ہے؟ نصرت کیا امام حسین، اس لیے ان کو صرف امام حسین کا ناصر نہیں کہا جاتا، اللہ کے دین کا بھی ناصر انہیں کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو رسول اللہ کا ناصر کہا جاتا ہے، اسی لیے انہیں امیر المومنین کا نصرت کرنے والا کہا جاتا ہے، اسی لیے انہیں جناب فاطمہ زہرا کی نصرت کرنے والا کہا، یہ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ ایسے اصحاب بس گفتگو تمام ہو گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور ابھی سورہ فاتحہ میں آگے بھول نہ جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، ایس پی رحمت علی بانی حسین ایڈریس کو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیے محمد اور آپ پوری تاریخ کربلا اگر آپ دیکھیں تو جب تک یہ اصحاب بس بات نہیں رہتے، جب تک یہ اصحاب امام حسین رہے، کوئی روایت نہیں کہتی کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس کے اوپر کوئی چھوٹا سا زخم لگا ہوا، جب تک ان میں سے کوئی نہیں زندہ رہا۔ نماز ظہر عاشورہ کا وقت آیا، دشمن کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں تیروں کا مین برس رہا ہے، امام نے نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، وقت نماز ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اصحاب نے آواز دی، فرزند رسول آپ نماز کے لیے آگے بڑھیے، دشمن کی جانب سے تیر آ رہے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، دشمن کی جانب سے آنے والے تیروں کو ہو جائیں گے۔ حبیب و سعید و زبیر آگے بڑھے، یہ سب جو کیا ہے، ان کی عمریں زیادہ بڑے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ سعید و زبیر، یہ سب کیا ہے، ان کی عمریں ایک اچھی خاصی بوڑھے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ جذبہ دیکھیے، ہمت دیکھیے، قربانی کا انداز دیکھیے، نصرت امام کے تحت ان کی ذمہ داری کا احساس دیکھیے۔ کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھیے، ہم دشمن کی جانب سے برسنے والے تیروں کو اپنی ہو جائے بدن پر ہو گئے، اپنے جسم پر ہو گئے۔ پوچھیے تاریخ سے کیا لکھا رہا ہے، تاریخ میں لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں برس رہا ہے، حسین کے چاہنے والے حسین کے سامنے کھڑے، حسین باقاعدہ بااطمینان اپنی نماز ادا کی۔ پوچھیے مقتل کیا کہتا ہے؟ مقتل یہی کہتا ہے کہ حسین کی نماز تمام ہوئی، حسین کے جسم پر ایک بھی تیر نہیں لگا ہے، بلکہ سارے تیر حسین کے چاہنے والے اصحاب اداکاروں کے اوپر، سعید و زہیر کے بدن کے اوپر لگے، سینوں پر لگے۔ اور اس کے بعد سنیے کا منظر کیا ہے، مقتل نے لکھا کہ اگر کوئی تیر سعید کی طرف آ رہا ہوتا تھا تو زہیر پڑھتے اسے اپنی سینے پر لے لیتے۔ یہ ہے جذبہ، اگر کوئی تیر دشمن کی طرف سے زہیر کی طرف آتا تو سعید پڑھ کے اپنے سینے پہ لے لیتے، یہ نہیں کہ ہم کھڑے رہے اپنی جگہ پر۔ مقتل یہ لکھا کہ حسین کی نماز تمام ہوئی، اگر حسین کے چاہنے والوں کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ مقتل نے عجب جملہ لکھا، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد، تیروں کے اتنے زخم برداشت کرنے کے بعد، جس خون سے لہو لہان ہو جانے کے بعد بھی یہ اصحاب امام سے پوچھ رہے ہیں مولا کیا ہم نے حق وفا ادا کر دیا ہے، آپ ہم سے راضی ہیں؟ اتنی بڑی بات ہے، لہو لہان ہونے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں مولا کیا ہم نے حق وفا ادا کر دیا ہے؟ جو نصرت کا حق ہم نے ادا کیا؟ امام فرماتے ہیں ہاں بے شک تم نے حق وفا ادا کیا۔ اللہ سوچئے ایسے ایسے اصحاب حسین انہوں حسین کے اوپر ایک تیر نہ ملے۔ سوچئے جب حسین
وقت آخر منظر کی جانب جانے لگے ہوں گے کہ آپ نے ان اصحاب برزہ کی حسین کو یاد نہ آئی ہوگی. یہی وجہ ہے تاریخ منظر لکھا ہے حسین وقت آخر ساری قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد خیمہ گاہ میں آ کے آواز دیتے ہیں اے بہن زینب ماجائے کا سلام قبول کرو, اے رقیہ, اے رباب, اے ام فروم لیلا, اے ماں کی کنیز فضا, اے ام کلثوم, اے سکینہ. بیویوں نے جب یہ آواز سنی ہوگی دل پر کیا گزری ہوگی. تاریخ نے لکھا جب بیویوں نے حسین کی اس آواز کو سنا بیویوں کا تلاقم پر ہائے مولا بھی مقتل کے لیے جانے کا آمادہ, ہائے میرے آقا بھی مقتل کے لیے آمادہ ہو گئے. اجرکم اللہ. بیویوں میں قرآن برپا ہوا. بہن آئی خیمے پر, اے میرے ماجائے حسین کیا تم نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا؟ ہاں میری بہن وعدے طفلی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فرماتی ہے میرے ماجائے آپ ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خیمے کے اندر آ جائیے. ہم دائرہ بنا لیتے ہیں, حلقہ بنا لیتے ہیں, آپ حلقے کے درمیان میں کھڑے ہو جائیے, ہم سب آپ کو ایک ساتھ رخصت کریں. حسین آ گئے خیمہ گاہ میں. راوی نے لکھا ہے حسین درمیان میں کھڑے ہیں, چاروں طرف بیویوں نے حسین کا حلقہ بنا لیا. حسین ایک بیوی کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہیں. ام فرما کے چہرے پر نگاہ گئی, قاسم کا لاشا, قاسم کی بے بسی یاد آ گئی. ام کلثوم کو دیکھا, ارے کڑیل جوان برابر کا بھائی عباس یاد آ گیا. ام رباب کو دیکھا, 6 مہینے کا شیرزاد یاد آ گیا. ام لیلا پہ نگاہ پڑی, کڑیل جوان فرزند آ رہا, بہن کے چہرے پہ نگاہ پڑی, بھاگ گیا ہونا محمد. راوی کہتا ساری بیویاں رو رہی مگر ان بیویوں میں سب سے زیادہ زینب بیدار ہے. اے میرے اللہ میرا بھائی اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ساری بیویاں بے تاب ہو کے رو رہی ہیں لیکن روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ زینب تڑپ کے رو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زینب ہی نے تو کہا تھا اے میرے لال علی اکبر تمہاری قربانی کا اگر اللہ نے مجھے 100 فرزند دیے ہوتے میں اپنے باجائے پر سب کو قربان کر سکتی تھی. جس نے اپنے بچوں کو نوحہ دیا, جس نے اپنے بھتیجوں کو اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دیا تاکہ میرا باجائے حسین بچ جائے. سوچئے وہ حسین کی بہن کتنا تڑپ رہی ہوگی جس پر سب کو قربان کیا تھا, اب وہ بھی مرنے کے لیے اللہ اللہ. زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی نہیں معلوم کس طریقے سے رخصت کیا بیویوں نے, لیکن ہاں اتنا ضرور اندازہ ہوتا ہے جب حسین نے اپنی بہن کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھا امام یہ سمجھ گئے بہن میری مفارقت برداشت نہ کر سکے گی. روایت میں جب فقرہ لکھا ہے حسین چند قدم آگے بڑھے, بہن کے سینے اقدس میں ہاتھ رکھا, کوئی دھیرے دھیرے اپنے لفظ اپنے دعا کی, شاید اللہ سے دعا کرے اے میرے اللہ ارے میری بہن زینب میری شہادت کو برداشت نہ کر سکے گی. اے میرے اللہ میری بہن کو اتنی طاقت دینا کہ میرے پیغام کو دیار بدیار کوفہ و شام تک دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا سکے. راوی نے لکھا حسین نبی دعا کی تھی, اثر یہ ہوا زینب نے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو پہنچ کر آواز دی بھیا خدا اے میرے باجائے جاؤ خدا حافظ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اے میرے باجائے جاؤ خدا حافظ. راوی کہتا ہے کہ حسین آئے, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے رہبر کو خطاب کیا اے میرے اسبِ مغفر مجھے اس بات کا احساس ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, تو بھی صبح سے لے کر اب تک زخمی ہو چکا ہے, تھک چکا ہے, مجھے تیری تھکان کا احساس ہے, تیری بھوک اور پیاس کا احساس ہے. اے ذوالجلال یہ میری آخری زحمت ہے, بس میرے مقتل میں مجھے پہنچا دے. لیکن راوی نے لکھا کہ ذوالجلال حرکت نہ کی, نہ کی, بس اپنی نگاہ کو اٹھایا حسین کی جانب, پھر اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کیا, شاید کہنا چاہا اے مولا ارے میری کیا جرات ہے, آپ حکم دیں اور میں انجام دے دوں, لیکن ذرا میرے پیروں کی جانب تو دیکھیے. حسین نے جھک کے دیکھا, کیا دیکھا 4 برس کی بچی جسے باپ کے سینے پر
بابا کو نہ لے جا، ارے میں یتیم ہو جاؤں گی یہ حسین۔ زمین پر آتے ہیں، بچی کو پھر رخصت کا، بس میرا عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری منظر مجلس تمام ختم ہوا، حسین رہبا کے قریب سوار ہونا چاہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے دائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ حسین کسے تلاش کر رہے ہیں؟ حسین اپنے اصحاب ابا وفا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے میرے شیرو، اے میرے ناصرو، اے میرے غیرتدار صحابیوں، ارے تمہارا حقا تنہا ہے، کیا تم اپنے آقا کو سوال مقتل نے لکھا؟ لاشیں تڑپنے لگی، کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آنے لگی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ۔ مجلس تمام میں عزیزو، راوی کہتا ہے اس منظر کو زینب نے خیمے سے نکل، اے میرے ماں جائے حسین، ارے یہ بہن آ رہی ہے، آپ کو سوال کرے گی۔ زینب نے بھائی کا بازو پکڑا، گھوڑے پر سوار کیا، مقتل کی جانب بھیج دیا، کافی دیر ہو گئی، ارے بہن کو بھائی کی خبر نہ ملی، تڑپ کے کبھی خیمے پہ آتی، کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے۔ اچانک زینب خیمے سے نکلی، ٹلے پہ پہنچی، بلندی پہ کیا دیکھا، ارے حسین کے سینے پر شبر کند خنجر لیے سوار ہے، گلے پر چھری دیکھی، زینب تڑپ گئی، اے بے سرے ساتھ، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ارے حسین کے خوش گلے کے اوپر شبر کا کند خنجر چلتا رہا، بہن فریاد کرتی رہی، ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا حسین۔ حسین کا سر تن سے جدا ہوا، فضا میں آواز بلند، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نہروں چلے، سیادیاں چلی، خون کی بارش ہوئی، فرزند رسول عالم غربت